فرما دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجیے اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے سب رشتہ دار، یہ سارے کے سارے رشتے ایک طرف، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا مال و دولت اور سرمایہ جو تم محنت کر کر کے صبح و شام خون پسینہ ایک کر کر کے کماتے ہو، وہ بھی ایک طرف، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت جس میں تمہاری جان لٹکی رہتی ہے اور تمہیں اس میں گھاٹے کے پڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں سودے میں نقصان نہ ہو جائے، وہ تجارت جس کے گھاٹے سے ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری بنائی ہوئی رہائش گاہیں، مکانات اور کوٹھیاں جنہیں آسائش والے مکان بناتے اور دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہو، پسند کرتے ہو، فرما دو میرے محبوب اگر یہ سارے رشتے، یہ ساری خونی نسبتیں، یہ کمائی ہوئی ساری مال و دولت، یہ کاروبار و تجارت اور یہ خوبصورت بنائی ہوئی رہائش گاہیں، یہ ساری دنیا اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر دنیا کی یہ ساری محبتیں تین محبتوں سے بڑھ جائیں، کون سی تین محبتیں؟ اللہ کی محبت سے بڑھ جائیں، اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں، اور اس کے دین کی خاطر جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، اللہ کی محبت سے یہ ساری محبتوں کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک ترازو میں رکھ دیا، ایک ترازو انسان کی زندگی کو ایک ترازو بنا دیا، ایک پلڑے میں ماں باپ کی محبت رکھ دی، اولاد کی محبت رکھ دی، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، خاندان کی محبت، عصبیتیں محبتیں جمع کر کے رکھ دی، گھر بار کی محبت رکھ دی، کاروبار و تجارت کی محبت رکھ دی، سرمایہ و دولت کی محبت رکھ دی، ایک پلڑے میں ساری محبتوں کو جمع کر دیا، ادھر رب کائنات نے اپنی محبت کو رکھا اور فرمایا لوگو تمہارا من ایک ترازو ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجاہل عارفانہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ، گریبان میں جھانکو، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کرو، دیکھو کہ تمہارے من کے ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کی محبت پڑی ہے، ایک طرف تمہارے سب رشتوں و اموال کی محبت پڑی ہے، دیکھو ایمان سے اگر یہ محبت کا پلڑا بھاری ہے تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کی محبت سے بغاوت کر دی، ورسولہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت رکھ دو، پھر ان ساری محبتوں کے ساتھ موازنہ کرو، کسی اور سے فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں جھانکو، اپنے احوال و کیفیات کا مطالعہ کرو، روز مرہ کیفیات کو اپنے من کو جھنجھوڑو، یہ من جو غفلت کی نیند سو گیا ہے، مادیت کی یلغار نے، مغربیت کی یلغار نے، حرص و ہوس کی یلغار نے، نفسانیت کی یلغار نے، انانیت کی یلغار نے ہمارے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو کاٹ ڈالا ہے۔ دوستو اتنی گرد پڑ گئی ہے ہمارے ایمان پر، اگر ہم سال ہا سال تک گرد کو جھاڑتے رہیں تب جا کر ایمان کی چنگاری پھر چمکے گی۔ من کے ترازو کو تولو، اگر رسول کی محبت سے یہ محبتیں بڑھ جائیں سمجھو رسول سے بغاوت کر دی، وجہاد فی سبیلہ، پھر اللہ کے دین میں جو جہاد ہے، مجاہدہ، اس محبت کو تولو، اگر اللہ کے دین کے لیے جہاد کی محبت سے یہ محبتیں بڑھ جائیں تو سمجھو اللہ کے دین سے بغاوت کر دی۔ وَتَرَبَّصُوا، اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کے دین کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ جائیں، فَتَرَبَّصُوا، پھر عذاب کا انتظار کرو،
حتی یاتی اللہ بامر، پھر اللہ کی طرف سے اترنے والے عذاب کا انتظار کرو۔ جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ ہر روز سینکڑوں گلے کٹ رہے، نہ گھر کے اندر اس قوم کو سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ جان و مال محفوظ، نہ کاروبار تجارت محفوظ، نہ سڑک پر کوئی جاتا ہوا محفوظ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کو حرج کہا جائے گا۔ کیا حرج؟ صحابہ کرام نے پوچھا آقا وہ زمانہ حرج کیا ہوگا؟ فرمایا کثرت القتل، میری امت میں قتل بڑھ جائیں گے۔ اور آقا اس قتل کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کیفیت یہ ہوگی نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں اس غریب کو کس لیے قتل کر رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہو۔ یعنی اجرتی قاتل ہوں گے۔ کیا؟ اجرتی قاتل ہوں گے اور اجتماعی قتل ہوں گے۔ ہر روز ایک یلغار سے 10 قتل ہو رہے ہیں، کسی راہ چلتے مقتول کو خبر نہیں کہ میں کس جرم میں مارا گیا، اور مارنے والوں کو خبر نہیں کہ اس نے میرا بگاڑا کیا تھا، میں کیوں مار رہا ہوں۔ قاتل اجرت پر ہے، مقتول مظلوم ہے۔ یہ زمانہ حرج۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا اس فتنے کے زمانے میں ایمان کس کا بچے گا؟ کون لوگ اچھے ہوں گے؟ فرمایا جب یہ فتنے کا دور آ جائے تو ایمان ان کا بچے گا صرف وہ شخص ایمان بچا لیں گے کہ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین میں خرچ کرتے ہوئے جہاد کر دے گا، ان کا ایمان بچ جائے گا، وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے انتظار کرو میرے عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا اللہ فاسق لوگوں کو جو میرا حکم نہیں مانتے، وہ فاسق لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ پھر آگے چل کے جھنجھوڑا، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ عالم کفر اللہ کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کا دور تھا، تب بھی کفر دین اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتا تھا۔ آج واشنگٹن اور ماسکو کا دور ہے، یا ماسکو تو گیا، واشنگٹن اور اسرائیل کا دور ہے۔ آج مغربی سامراج اور یہودی صہیونیت لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دین اسلام کا چراغ اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، نہیں بجھنے دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ بے شک ناپسند کرتے رہیں اللہ کے دین۔ آج دین اسلام کے خلاف ناپسندیدگی اپنے عروج پر ہے، اپنے عروج پر ہے۔ اسلام کی ثقافت کو جڑوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، ایمان کی غیرت و حمیت کو جڑوں سے کاٹنا چاہتے ہیں، اسلامی نظریے کے تشخص کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ عید پڑھے، بقر عید پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، نکاح طلاق وراثت اور جنازہ اسلام کے مطابق کرے، بقایا کل دین اسلام کا چراغ عالم اسلام میں سے بجھا دیا جائے۔ نظام ملت کفر کی آ جائے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس دین کو کامل کر دے، اس دین کے نور کو دنیا میں پھیلا دے، اور کافروں کے پھونکوں کے باوجود چراغ دین حق شرق سے غرب تک اپنا نور پھیلا کے رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک ناپسند کرتے رہیں گے مگر دین حق بڑھتا رہے گا۔ اب یہ ساری بات جو کہی تو صاف ظاہر ہے اب اس دین حق کو بڑھانے کے لیے فرشتے تو آئیں گے نہیں۔ ایک جنگ بیان کر دی عالم کفر کی اور ارادہ حق کی۔
کفر چاہتا ہے کہ دین حق کا چراغ بجھا دیا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ چراغ جلتا رہے اور اس کے نور سے شرق سے غرب تک اجالا پھیلتا رہے۔ تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ متصل آگے آیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ تین طریقے ہیں جو دین حق کا چراغ بجھانے کے لیے استعمال ہو رہے۔ کتنے؟ تین۔ ایک تو وہ جو دین کا کام کرنے والے دین کو بدنام کرتے، دین و مذہب کا کام کرنے والے بدنام کرتے ہیں، اور فرمایا بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش صفت لوگ جنہوں نے لبادے درویشی کے، پیری فقیری کے اوڑھ رکھے، اور بہت سارے عالم جنہوں نے لبادہ اسلام کی تبلیغ کا اوڑھ رکھا ہے۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے اموال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، ناجائز کھاتے ہیں، بٹورتے ہیں، اور حق پر خرچ کرنے کی بجائے ہضم کر جاتے ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اور اللہ کے دین پر خرچ نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسرا فرمایا وہ طاقتور لوگ جو کفر کے نمائندے ہیں، جو کفر کے نمائندے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ، اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اب جو کچھ ہمارے گھروں میں آ گیا ہے، گھر بیٹھے کفر و لادینیت اور فحاشی اور عریانی کا جو دورہ ہے، یہ یصدون عن سبیل اللہ کا منظر گھر گھر نکل گیا ہے۔ ذہنوں کا دین سے دور کیا جانا، ایمان کی قدروں سے دور کیا جانا، اخلاقی شرم اور حیا سے دور کیا جانا، دلوں میں ایمان کی نسبت سے بے غیرتی کا پیدا کر دیا جانا، یہ ایک ایک قدم آنے والی نسلوں کو دین کی راہ سے ہٹانے کے مترادف ہے۔ یہ دوسری صورت۔ ایسی صورت میں کیا فرمایا کہ پھر اس کا توڑ ایک ہی ہوگا کہ وہ لوگ، اللہ نے فرمایا جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے، جب دین حق کا چراغ بجھانے کے لیے ہر طرف سے آندھیاں چل رہی ہوں گی، دین حق کا چراغ بجھانے کے لیے ہر طرف سے طوفان بپا ہوں گے، اندرونی اور بیرونی سطح پر دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی، تو اے ایمان والو جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے، اس دین حق کا چراغ جلائے رکھنے کے لیے اور اس کا نور شرق سے غرب تک پھیلائے رکھنے کے لیے میں تم میں سے کچھ خوش نصیب چنوں گا، انہیں توفیق دوں گا کہ تم اپنا مال میرے دین کے چراغ کے جلانے پر خرچ کرتے رہو۔ فرمایا میرے دین کے چراغ کو جلائے رکھنے پر اسے تیل دیتے رہو، اسے اس دیے میں تیل ڈالتے رہو، یہ چراغ جلتا رہے، اس دین کو طاقت دیتے رہو، اپنا تن من دن اس دین کی تقویت پر لٹاتے رہو، اس سے دین کا اتمام ہوگا۔ اور جو لوگ توفیق رکھ کر اللہ کے دین کی راہ پر خرچ نہیں کریں گے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی اور مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، میرے محبوب نے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن دوزخ کے فرشتے ان کے جمع کیے ہوئے مال و دولت، سونے چاندی اور سرمایے کے انبار کو دوزخ کی آگ میں اس سرمایے کو تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهِمْ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس تپائے ہوئے سرمایے دولت سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ہذا ما کنزتم لانفسکم، اور آوازیں آئیں گی یہ ہے تمہارا سرمایہ مال و دولت جو اپنی آسائش کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جوڑے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں دیا اس لیے تھا کہ خود بھی آسائش لو، خود بھی راحت لو، اور اسی سے میرے دین کو سربلند بھی کرو، میرے دین کا بوٹا طاقتور بھی کرو، اور کفر کی چلی ہوئی آندھیوں کا مقابلہ بھی کرو، میرے دین کا دفاع بھی کرو۔
اور غریب دکھی حقداروں کی مدد بھی اسی سے کرو. تو سارے حق ہاتھ میں ہیں. سب سے پہلا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور وہ دین اسلام کا حق ہے. وہ دین سارے حق اس کے بعد آتے ہیں، سارے حق اس کے بعد آتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اسی باب میں، لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. لوگوں ان پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا. اے میرے محبوب کے امتیوں، اے میرے محبوب نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، تم پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے گزر چکے، جنہیں ہم نے قوت بھی تم سے زیادہ دی تھی. قوم سمود کو پڑھو، قوم عاد کا حال دیکھو، مدین والوں کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم صالح کو دیکھو. ان کے حوال قرآن میں پڑھو. وہ قوت و طاقت میں بھی تم سے بڑے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تراشتے. واکثر اموالا، مال و دولت کی کثرت میں بھی تم سے زیادہ تھے. واولادا، اولادوں میں بھی تم سے زیادہ تھے. ہم نے انہیں دنیا کا بہت کچھ دے رکھا تھا. فاستمتعوا بخلاقہم، مگر انہوں نے جو کچھ دنیا کا حصہ ان کو ملا، مال و دولت ملا، اولاد ملی، اموال ملے، قوت طاقت سلطنت ملی، اس کی لذتوں سے خوب لطف اندوز ہوئے، راحتیں اٹھائیں، عیش کیے، زندگی کو سکون دیا، عزت دی، ساری لذتیں اس اموال سے اٹھائیں. فاستمتعتم بخلاقکم، اور اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بھی انہی کی طرح اس دنیا کی ساری مال و دولت سے اپنے لیے تو لذتیں اٹھا رہے ہو، چین پا رہے ہو، سکھ پا رہے ہو، عزت پا رہے ہو، جو چاہتے ہو بنا رہے ہو. کالذی خاسوا، مگر خدا کے لیے ان کی طرح نہ ہو جانا. انہوں نے اپنے مال و دولت سے اپنے لیے تو سب کچھ کیا مگر میرے لیے کچھ نہ کیا. جب میرا معاملہ آیا غافل ہو گئے، غافل ہو گئے، اپنی چال چلتے رہے، دنیا میں کی فکر میں غلطاں ہو گئے، آخرت کی فکر بھول گئے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت کر دیے گئے اور وہ خسارے میں ڈالے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، دعا کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ مولا اگر تو ہمیں اپنے فضل میں سے مال و دولت اور دنیا عطا کر دے تو ہم بڑا صدقہ کریں گے، تیری راہ میں بڑا خرچ کریں گے، وعدہ کرتے ہیں. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم بڑے نیکوکار ہو جائیں گے، تیری راہ میں بہت خرچ کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنا فضل، مال و دولت، دنیا عطا کر دی، بخلوا، تو پھر بخیل بن گئے. پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جب وقت آیا تو گننے لگ گئے کہ اتنا بن گیا، اتنا دے دیں، اتنا دے دیں. بخیلو، مجھ سے وعدہ کیا تھا مولا جتنا دے گا اتنا خرچ کریں گے تیری راہ میں. جب ہم نے انہیں دے دیا بخیلو، بخیل ہو گئے. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے اور روح گردانی کرنے والوں میں ہو گئے، روح گردانی کرنے والوں میں ہو گئے. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی کیفیت جب مال و دولت مل گیا تو جب کوئی صورت آتی ہے، اللہ کی کوئی صورت، کوئی آیت اترتی ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو، جان بھی لگاؤ اور جن کو مال دیا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے مال سے جہاد کرے، جان سے جہاد کرے. فرمایا استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں، جو اہل ثروت
جو مالدار لوگ ہیں وہ بہانے بنا کر آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں رخصت دے دیں۔ وقالوا ذرنا نکم من القاعدین، آپ ہمیں چھوڑ دیں، کچھ مجبوریاں ہیں، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے برعکس یہ ایک طبقہ ہے، اور فرمایا میرے محبوب آپ کی پیاری امت میں ایک خوش نصیب مومنوں کا وہ طبقہ بھی ہے۔ اب دوسرے طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، مگر رسول کی ذات اور رسول پر ایمان لا کر رسول کی معیت میں، محبت میں، تعلق میں آ جانے والے لوگ ایسے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ ایمان لائے اور پھر رسول کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر اپنے مال بھی قربان کر دیے اور اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ آپ ایک نقطہ ہر جگہ دیکھیں گے، ہر جگہ جہاں ذکر آئے گا جہاد کا تو جاہدوا باموالہم کا ذکر پہلے، وانفسہم کا ذکر بعد میں ہوگا۔ اپنے مال سے جہاد کرتے اور اپنی جان سے جہاد کرتے، جان کا جہاد بعد میں اور مال کا جہاد پہلے، حالانکہ جان لٹانا مال سے بھی اونچا درجہ رکھتا مگر اس کو بعد میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان سے جہاد کرنے کا موقع تو کبھی کسی خوش نصیب کو نصیب ہوگا، وہ ہر روز تھوڑا نصیب ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں اترنا اور اللہ کے دین کے لیے جان دے دینا، یہ تو ایسا موقع ہے کہ کبھی نصیب ہوگا۔ تو فرمایا جو موقع کبھی نصیب ہوگا اس کا ذکر، اس کا موقع تو جب آئے گا دیکھا جائے گا، کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے اور کون پورا نہیں اترتا۔ مگر جہاں تک اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا ہے، فرمایا لوگوں یہ تو وہ موقع ہے کہ ہر وقت ہر شخص کو میسر ہے، جس کو جتنا دیا ہے وہ اتنا خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں اس کے دین پر جہاد کرنے والوں، جہاد کا پہلا مطالبہ جہاد بالمال ہے، پھر جہاد بالنفس۔ خوش نصیب مومن وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے مال سے جہاد کرتے اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے مال قربان کرتے ہیں اور جان قربان کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، خیرات انہی کی ہے، خیرات انہی کی ہے۔ اللہ پاک نے معیار قائم فرما دیا، خیراتوں کے درجے ہوتے ہیں، خیراتوں کی ترجیحات ہوتی ہیں، اور دین سارا ترجیحات کا نام ہے۔ آپ فرض چھوڑ کے سنتیں شروع کر دیں تو سنتیں وہ اجر نہیں دیتی جو فرض سے ملنا تھا، سنتیں چھوڑ کے نفل شروع کر دیں وہ اجر نہیں ملتا جو سنتوں سے ملنا تھا۔ دین آداب و ترجیحات کا نام ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق، جس وقت اللہ کے دین پر حملے ہو رہے ہو اور چراغ دین حق بجھایا جا رہا ہو اور لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہو، ذہن بے دین ہو رہے ہو، اخلاق بے دین ہو رہے ہو، علم بے دین ہو رہا ہو، عمل بے دین ہو رہا ہو، اور ہماری آئندہ نسلیں ایمان کی دولت سے محروم ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہو۔ اور اے اہل پاکستان، رب کائنات کی عزت کی قسم، آج میری بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو، 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ سے پوچھوں گا 20 سال انتظار کرو، اگر دین اسلام کے حق میں ہماری بے حسی کا عالم یہی رہا، اگر دین مصطفیٰ اور ایمان کے بچاؤ کے لیے ہماری لا تعلقی کا عالم یہی رہا اور ہماری ترجیحات یہی رہی، 20 سال کے بعد چراغ لے کر ایمان تلاش کیا جائے گا، اگلی نسلوں کے سینوں سے دین کو تلاش کیا جائے گا۔ جو کچھ لبنان میں ہو چکا، جو کچھ مصر میں ہو چکا، جو کچھ فلسطین میں ہو چکا، اور میں بہت سے ملک ایسے ہیں جن کا نام لینا نہیں چاہتا، جو کچھ باہر ہو چکا، آج کے نوجوان ان نسلوں کے شراب اور پانی میں امتیاز نہیں رہا، حلال اور حرام کا امتیاز نہیں رہا، دین ایک دور کی بات رہ گئی۔ جو کچھ ان ملکوں میں ہو چکا ہے، اگر بے حسی ہماری یہ رہی
تو اگلے 20-25 کے بعد، ربع صدی کے بعد اس سے بدتر کیفیت ہماری ہونے والی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں، وہ ماں باپ جو تہجد نہیں چھوڑتے تھے، جن کے گھر صبح کی تلاوت قرآن مس نہیں ہوتی، جن کے ہاں مصلے اور تخت بچھائے جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر جو ضعیف ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں قرآن کا نغمہ الاپا جاتا ہے، آج ان ماں باپ کے جیتے جیتے ان کی جوان اولادوں کا کیا حال ہے ماں باپ کو جرأت کہ وہ جوان بیٹے کو بستر سے اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا کر دیں، سکول جانے کے لیے اٹھائیں گے، کالج بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے، مگر اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ فحاشی کا حملہ ہو گیا ہماری زندگیوں پر، اریانی کا حملہ ہو گیا، بد اخلاقی کا حملہ ہو گیا، دین سے دوری کا حملہ ہو گیا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کے ساتھ اس وقت کیا بیت چکا ہے، ہمارے ہوتے کیا بیت رہا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ بچے جوان ہوں گے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا، اور پھر ان کی اولادیں جو ان کی زیر تربیت پرورش پائیں گی ان کا حال کیا ہوگا۔ بس 25 برس کے انتظار کی دیر ہے، یہ دیار اسلام خدا نہ کرے دیار کفر نظر آئے۔ اسلام آج 56 دیش ہیں، اسلام کے اپنے 56 ملک ہیں، اور اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا ہے، اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آقا وہ دین بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ آقا اس امت پہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، آج دین کی ترجیح نہیں رہی، اس کے سوا ہر شے کی اہمیت ہے۔ کچھ دین کا نام لینے والے دین کو لوٹ کر کھا گئے، دین کے پردے میں دین کو بدنام کر گئے، کچھ نسلیں ان کے کردار کو دیکھ کر دین سے باغی ہو گئیں، کچھ کو مغرب نے دین سے دور کر دیا، کچھ کو ہوس نفسانی نے دین سے دور کر دیا، اور کچھ کو مال و دولت کی محبت نے دین سے دور کر دیا۔ یہ دین، یہ ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، یہ چراغ ساری ہے۔ لوگوں اپنا مال، اپنی جان، جو کچھ ہو سکتا ہے خدا کے لیے لٹا دو اور مصطفیٰ کے دین کو بچا لو۔ جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، اپنی نسلوں کے لیے کر لو۔ نسلوں کی بات میں ہے، حضور کے چہرے کے لیے کر لو۔ ابھی ہم مرنے والے ہیں اور قبر میں آقا کے سامنے جانے والے ہیں، حضور کو خبر ہے، اللہ کو خبر ہے، پوچھیں گے چلو اس شخص کے پاس تو کچھ نہ تھا، میرے بندے، حضور فرمائیں گے میرے امتی تجھے تو مولا نے بہت کچھ دیا تھا، تو نے تو بہت کچھ دیا تھا، تو تو میرے دین کے کئی چراغ چلا سکتا تھا، تو نے کیوں نہ کیا؟ محنت کا وقت ہے، اس دور فتن میں جہاد کی ضرورت ہے، اور جہاد سب سے پہلا جہاد بالمال ہے۔ فرمایا خیرات انہی کی ہے جو اللہ کے دین کو بچا لے گی، باقی خیراتیں اس کے بعد ہیں، باقی خیراتیں اس کے بعد ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، ایسے لوگ بھی ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ دوستو قرآن اترا تو 1400 سال پہلے تھا، مگر باتیں آج کی کرتا ہے، قرآن پرانا نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اعراب کی بات تھی، دیہاتی لوگوں میں سے، ہماری بات بھی ہو رہی ہے۔ ان گواروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ انہیں جب کہا جائے اللہ کے دین پر خرچ کرو،
دین اسلام کے لشکر پہ خرچ کرو، دین اسلام کو تقویت پہنچانے پر خرچ کرو۔ یتخذ ما ينفق مغرما، اسے جرمانہ سمجھتے ہو، اسے جرمانہ سمجھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی تھی، آقا دعا فرمائیں اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ اس کے پاس چند بکریاں تھیں، رزق میں برکت دے۔ آقا خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے پھر اصرار کیا، حضور خاموش رہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس نے پھر اصرار کیا، آقا نے دعا فرما دی اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ وہ ہر روز پنجگانہ نماز حضور علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھتا اور صبح و شام آقا کا دیدار کرتا تھا۔ اس کے رزق میں برکت ہو گئی، بکریاں بڑھ گئیں، مویشی بڑھ گئے۔ وہ گھر جس میں رکھتا تھا مویشی وہ تنگ پڑ گیا۔ جب تنگ پڑ گیا اس نے شہر سے باہر ایک جگہ خرید لی، غلہ بانی، گلے کے لیے مویشی وہاں لے گیا۔ اب وہاں ان کی نگرانی کے لیے خود رہنا پڑتا، اس لیے فجر کی نماز کے لیے آتا حضور کی بارگاہ میں اور باقی 4 نمازوں میں حاضری نہ دے سکتا۔ وہ 5 وقت کی جو زیارت اور حاضری تھی بارگاہ رسول کی رہ گئی، 1 وقت کی بچ گئی۔ مال بڑا ہو گیا۔ پھر آیا عرض کیا حضور دعا کریں اللہ آپ کی دعا سے بڑی برکت ہوئی، دعا فرمائیں اور اللہ برکت دے۔ آپ اس کی طلب کو دیکھ رہے تھے، فرمایا اللہ تیرے رزق کو اور برکت دے۔ پھر دعا فرما دی اور جو برکت ہوئی تو اتنا مال بڑھ گیا کہ وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی۔ اس نے دور جنگل میں جا کے جگہ خریدی، اتنی دور، اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے بندوبست کیے۔ اب 7 دن مدینہ میں نہ آ سکتا، جمعے کے جمعے آتا ہے، جمعہ آتا اور 7 دن حاضری نہ دیتا۔ ایک روز آیا، عرض کیا حضور اور دعا کریں اللہ رزق میں اور برکت دے۔ آپ نے اور دعا فرما دی، رزق اور بڑھ گیا اور پھر جمعہ کا آنا بھی بند ہو گیا، عید پر آیا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے عامل بھیجا، اپنا عامل یعنی کلیکٹر بھیجا زکوٰۃ اور صدقات و عطیات کی کلیکشن کے لیے کہ اجتماعی جمع فرماتے تھے، بھیجا۔ اور اس نے جب اپنا حساب کتاب کیا، کتنی بکریاں، کتنے لیلے، کتنے چھترے، کتنی گائے، کتنے اونٹ، جب حساب کتاب کیا تو بڑی زکوٰۃ اور بڑا مال نکلا۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ نکلتا ہے، بہت زیادہ، اچھا تھوڑا سا لے جائیں، کچھ میں اور حساب کر لوں، بعد میں پھر چکر لگائیں۔ اس صحابی نے آ کے رپورٹ دی، حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا اس کا مال اس کو واپس کر دو اور میرا پیغام دے دو تمہارے مال کی اللہ اور اس کے رسول کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں مال دے مگر ایسا نہ دے کہ جس کی ضرورت اللہ اور اس کے رسول کو نہ رہے۔ مسلمانوں یاد رکھو جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور دعا کیا کرو کہ یہ اس کا دیا ہوا مال ایسا رہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول قبول کرے۔ اگر نہیں لگتا اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں، اس کا مطلب ہے اس نے قبول نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں مغرمہ جو اس کو تاوان اور جرمانہ سمجھ کے دیتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں، ہر دوسرے دن مانگ رہے ہیں، ہر دوسرے دن لے رہے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور زمانہ کی گردش کے منتظر رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر آنے والی ہے، واللہ سمیع علیم۔ اور فرمایا میرے محبوب جیسے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں ویسے آپ کی امت میں ایسے خوش نصیب بھی ہیں، ومن الاعراب، ایسے بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ہیں اللہ اور آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ بڑھ بڑھ کے خرچ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے جو کچھ ہوتا ہے آقا آپ کی بارگاہ میں آ کے لٹاتے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہے جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ کی قربت نصیب ہوگی، جتنا خرچ کریں گے اتنا رسول کی دعائیں نصیب ہوگی۔ وہ اپنا خرچ کرنا اللہ کے دین کی راہ میں اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور معلوم ہے آگے جواب کیا آیا، فرمایا خرچ کرنا اللہ کی قربت کا باعث جانتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا باعث جانتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، میرے محبوب انہیں بتا دو، ہاں ہاں اے اللہ کی قربت اور رسول کی دعا کی خاطر خرچ کرنے والوں انہیں بتا دو تم نے سچ سوچا، تم نے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر میرے دین کے لیے خرچ کیا، تمہیں میری قربت مل گئی، میری قربت مل گئی، میری قربت مل گئی۔
ہاں بتا دو اس سے میری قربت مل گئی، اور ساتھ یہ بھی بتا دو ارے میری راہ میں، میرے دین پر، میری رضا پر، میرے امر پر مال خرچ کرنے میں تأمل کرنے والوں کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مومنوں تم نے کلمہ پڑھا ہے اور تم نے کلمے کا مفہوم نہیں سمجھا؟ جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تم نے پڑھ لیا تھا، اسی کلمہ کے ساتھ تمہارے اور میرے درمیان ایک سودا ہو گیا تھا۔ کلمہ پڑھتے ہی ایک سودا ہو گیا تھا، اور سودا کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کر تم نے اپنی جان اور اپنا مال مجھے دے دیا تھا، اور میں نے تمہارے جان و مال کے عوض جنت تمہیں دے دی تھی۔ اب تمہاری جان و مال کا مالک میں ہوں، میری جنت کے مالک تم ہو۔ یہ ایک ایمانی سودا ہے جو اس دن ہو گیا تھا، اب اس سودے سے نہ پھرو۔ تو قربت تو مل گئی، اور رسول کی دعاؤں کا یہ عالم ہے۔ آخری بات حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فرمانے لگے صحابہ کرام کے اجتماع میں کہ اسلام کے لشکر کو اور اسلام کو تمہارے وسائل کی ضرورت ہے، تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام کے لشکر کو کتنی ضرورت ہے؟ آقا نے فرمایا اتنے 100 سپاہی ہیں، اتنے 100 کا لشکر ہے، اتنا اسلحہ، اتنے ہتھیار، دین کے لیے اتنی ضرورت ہے۔ عرض کیا حضور اور کوئی دے نہ دے، سارے لشکر کی ساری ضرورتیں عثمان پوری کرتا۔ دیناروں اور درہموں کا انبار حضور علیہ السلام کے قدموں میں لگا، عرض کی حضور ساری ضرورت میں پوری کرتا ہوں۔ اب حدیث پاک بلفظ تھے نا وصلوات الرسول، وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی قربتیں ملیں اور رسول کی دعائیں ملیں۔ وہ دعائیں کیسی تھی؟ قربان جائیں عثمان غنی آپ کے غنا پر، آپ کی مالداری پر۔ آقا علیہ السلام نے وہ دینار اور درہم جو حضرت عثمان غنی نے ڈھیر لگا لیا تھا وہ اٹھا لیے کچھ اور اپنی جھولی میں ڈال لیے۔ حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، ممبر پہ کھڑے تھے، جھولی میں ڈال لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دیناروں میں اور درہموں میں اپنے ہاتھ رولتے تھے، اس طرح ہاتھ ڈال کر دینار اٹھا کے گراتے تھے، پھر ڈال کر اٹھا کر گراتے تھے، پھر اٹھا کر گراتے تھے، ہاتھ درہموں اور دینار میں رولتے تھے اور ساتھ عرض کرتے جاتے تھے مولا عثمان نے آج تیرے دین کی اتنی مدد کی ہے اپنے مال سے کہ آج کے بعد یہ جو عمل کرے قیامت تک اس سے کوئی سوال نہ کرنا، کوئی حساب و کتاب نہ کرنا، اس کے سارے عمل آج کے بعد چھوڑ دینا، حساب و کتاب کے بغیر چھوڑ دینا۔ پھر دعائیں تو ایسی دعائیں۔ مختصر یہ کہ یہ دور فتن شروع ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے مراد کوئی 10 20 25 سال کا عرصہ نہیں ہوتا، وہ قرب کی مدت تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہ علامتیں، وہ فتنے جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ دور فتن۔ آقا نے فرمایا 3 فتنوں کے دور آئیں گے قیامت سے قبل، پہلا دور فتن شروع ہو چکا ہے۔ میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون فتن ثم تکون فتن ثم تکون فتن، میری امت میں فتنوں کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک اور فتنوں کا دور آئے گا، پھر تیسرا فتنوں کا دور آئے گا۔ قیامت سے پہلے 3 ادوار آئیں گے فتن کے، اور میں بتا رہا ہوں کہ پہلا دور فتن شروع ہو چکا، پہلا دور فتن شروع ہو چکا۔ اس دور فتن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان اسی کا بچے گا، اچھے اور بھلے لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کے دین کے بچاؤ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں گے، اور جو غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں گے۔ مسلمان بھائیوں، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے اور اپنی جان و مال کی نعمتیں اللہ کے دین کے بچاؤ کے لیے اور اس کی اقامت کے لیے لٹا دینی چاہیے۔ اسی سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اسی سے پوری امت کے ایمان کی اور اگلی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے،
دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، ارے جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ نعمت ہے، ہر زمانے